ولید اور مروان دونوں موجود تھے، اور ایک مرتبہ مولا حسین کو اس نے بلایا. جیسے دروازے پہ آئے، آپ جانتے ہیں نا بی بی زینب ہر روز مولا حسین کی زیارت کے لیے آتی. بی بی کو بہت محبت تھی بھائی، اور بی بی نے اپنے عقد میں شرط رکھی تھی، میں ہر روز، اے عبداللہ میں ہر روز بھائی کی زیارت کے لیے آؤں. تو اس وقت بی بی زیارت کے لیے آئی ہوئی تھی. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. مولا حسین نے آواز دی، کون ہے؟ کہا آپ کو گورنر نے بلایا ہے. ولی اور یہ مروان ابن حکم ولید بن عمر، یہ دونوں بہرحال بہت بڑے دشمن ہیں اہل بیت. اس نے بولا، جیسے ہی آواز سنی جناب زینب نے کہا، بھیا انہوں نے بھائی حسن کو بھی زہر دیا تھا بنو امیہ نے، تو آپ ان کے دعوت پہ مت جائیے گا. تو مولا نے کہا، بہن پریشان مت ہو، میری شہادت کربلا میں ہے، مدینہ میں نہیں. ایک مرتبہ بی بی نے پھر بھی آواز دی، عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم، عبداللہ. بی بی نے سارے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں سب کو بلایا. 18 جوانوں کو آواز دی. میرا بھائی گورنر ہاؤس جا رہا، گورنر کے گھر دارالامارہ، ساتھ جا. اور پھر ایک مرتبہ کا میرے بھائی پہ آنچ نہ آئے. گورنر نے بنی ہاشم میں تلواریں لگائی. جب جانے لگے نا تو ایک مرتبہ دروازے پہ پہنچے تو جو دروازے پہ گارڈز کھڑے تھے ان میں سے ایک نے کہا، حسین آپ تنہا جائیں گے. ولید مروان نے کہا، آپ اکیلے آئیں. تو جناب عباس نے مولا کی طرف دیکھا، آپ کا کیا حکم ہے؟ کہا نہیں، عباس رک جائیں دروازے پہ. کہا مولا میرے لیے حکم کیا ہے؟ کہا اگر عباس میری آواز بلند ہو تو آپ اندر آ جائیے. آپ گورنر کے جو محل تھا اس کے دروازے بڑے بڑے تھے، بڑا دروازہ تھا. دروازے کو بند کیا. مولا حسین جیسے ہی تشریف لائے تو مروان نے فوراً کہا کہ خلیفہ وقت کا انتقال ہو گیا، یزید نے خلیفہ بنا ہے، اس نے آپ سے بیعت طلب کی. مولا نے کہا اگر یہ کوئی اچھی بات ہے بیعت مانگنا تو کل مسجد میں سارے مجمع میں بیعت مانگنا، میں وہی جواب دوں گا. کہ نہیں حسین ہم جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے ہیں، حسن کے بھائی ہیں، بیعت نہیں کریں گے، یہاں تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں بیعت کر لیجیے. مولا نے کہا خبردار مجھے دوبارہ بیعت کی دعوت نہ دینا، مجمع میں سوال کرنا، میں مجمع ہی میں جواب دوں. ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا مروان کو، حسین تنہا ہے، ابھی گردن اتار دے. بس اس کا اشارہ کر کے کہنا تھا جناب سید الشہداء علی کے بیٹے ہیں. مولا کو جلال آیا. مولا نے اس کو اس کی ماں کے نام سے بلایا. اس کی ماں کا کردار کوئی بیان کے قابل نہیں ہے. مولا نے کہا یہ اپنا زرقا جب تک تو نہیں ہوا تو میرا قتل کرے گا یا یہ؟ تم جانتے نہیں میں علی کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون دوڑا ہے. بس مولا کا ایک مرتبہ آواز بلند کرنا تھا. جناب عباس نے ہاتھ دروازے پہ رکھے، کھولنا چاہا، دروازہ اندر سے بند. جناب عباس نے کہا علی اکبر جوانوں سے بہت ذرا پیچھے ہٹو. جناب عباس نے ایک قدم پیچھے لیا، اپنا بایاں بازو دروازے پہ مارا، دروازہ گرا دیا. تلوار کھینچی اور ایک مرتبہ سوال کیا، مولا ان دونوں میں سے کس کا سر قلم کروں؟ صاحب کا ماحول بن گیا ہے. میں تو پورا واقعہ پڑھنا چاہ رہا تھا. ایک مرتبہ جناب عباس نے سوال کیا، مولا مروان کا سر قلم کروں یا ولید کا؟ مولا حسین نے آواز دی، عباس یہ میرے نانا کا شہر ہے، تلوار نیام پہ رکھ لیجئے، ابھی جنگ کی باری نہیں آئی. میں آواز دے کے مولا عباس سے کہوں گا، مولا صرف آواز بلند ہوئی تھی، آپ نے دروازہ گرایا، تلوار نکالی اور فوراً لبیک کہہ دیا. مولا عصر عاشور ہے اور مولا حسین بار بار کہہ رہے ہیں حل من ناصر. مولا کیوں نہیں تشریف لاتے؟ میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے سارا مسئلہ؟ مولا حسین نے یہی کہا تھا نا، یا فرسان الہجاؤ میرے شیروں کیوں نہیں آتے، میں آوازیں دے رہا. اپنی مظلومیت کو مولا بار بار دکھا رہے ہیں.
بس بھائی ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس واپس چلیے، سینے پہ ہاتھ رکھا شیر کے، جناب عباس نے کہا میرے لال میرے بھائی یہاں آپ کو جلال نہیں دکھانا، میں کہوں گا مولا عباس کی خدمت میں مولا آپ کو جنگ کا موقع نہیں ملے گا، مولا یہ جلال سینے ہی میں رہے گا۔ اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں جب میرے 12ویں ہمارے 12ویں کا ظہور ہوگا سب سے پہلے عباس و علی اکبر آئے، کہا مولا کیوں وہ دونوں سب سے پہلے آئیں گے؟ کہا وہ کربلا میں لڑنے کا موقع نہیں پا سکے، مہدی کے آنے پہ لڑ کے بتائیں گے اگر ہم کربلا میں جنگ کرتے تو کیسے جنگ کرتے۔ اجرکم اللہ، اجر میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تو صرف مسائل شروع کیا، آنکھوں میں آنسو ہے، میں بھی سارے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، کوئی رونے میں آج بخل نہ کرے۔ بس بھئی بیعت کا مطالبہ ہو چکا، مولا حسین علیہ السلام نے کہا عباس میں آپ کو فہرست بنا دیتا ہوں کہ کون کون ساتھ سفر کرے گا، آپ سب کو نام بتا دیجئے گا وہ تیار ہو جائیں گے۔ عباس 28 رجب کو ہم چل دیں گے، مدینے سے 28 رجب کو ہم کوچ کر جائیں گے۔ جناب عباس نے ایک کو بتانا شروع کیا، علی اکبر آپ کا نام ہے، اون آپ کا نام ہے، محمد آپ کا نام، جعفر آپ کا نام، اپنے بھائیوں کو عبداللہ آپ کا نام، قاسم آپ کا نام، سب کو نام بتانا۔ پھر بیویوں کو بتایا، بی بی زینب آپ کا نام ہے، بی بی ام کلثوم آپ کا نام ہے، بی بی رقیہ آپ کا نام ہے، سارے نام بتاؤ۔ نام بتانے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے سب بیویوں کو۔ پھر ایک مرتبہ کا فاطمہ کبریٰ آپ کا نام ہے، سکینہ آپ کا نام ہے، ایک اور بیوی کھڑی تھی نام تھا فاطمہ صغریٰ۔ ایک مرتبہ انہوں نے چچا کو دیکھا کہ چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے؟ مولا عباس نے دوبارہ فہرست دیکھی، کہا بی بی آپ کا نام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغریٰ آئی اور سوال کیا، بابا جان چچا نے کہا ہے آپ نے میرا نام نہیں لکھا۔ مولا نے بیٹی کو رو کے دیکھا، کہا نہیں بی بی آپ کا نام نہیں۔ کہا بابا جان میں پوچھ سکتی ہوں میرا نام کیوں نہیں ہے؟ کہا بیٹی آپ بیمار ہیں، سفر سخت ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے رو کے کہا بابا مجھ سے قسم لے لیجیے میں پورے رستے کبھی بیماری کا شکوہ نہیں کروں، میں کبھی نہیں کہوں گی میں بیمار ہوں، بابا مجھے ساتھ لے چلیے۔ مولا نے بیٹی کی پیشانی کو چوما، پیار کیا، کہا نہیں بیٹی آپ یہی رہیے، آپ میری ماں کی شبیہ ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں میرا گلا ساتھ رہ گیا، میں نہیں چاہتا کہ بازاروں میں بیویاں لائیں گا، میری ماں کی شبیہ بازار میں آئے۔ علی اکبر میرے نانا کی شبیہ ہے، فاطمہ صغریٰ آپ میری ماں کی شبیہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے اگر کوئی برداشت نہ کر سکے۔ جب مولا نے کہا نا آپ بیمار ہیں، میری ماں کی شبیہ آپ نہیں جائیں گی، تو جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا بابا پھر علی اصغر کو میرے پاس چلے، بابا میرا دل بہل جائے گا، جب آپ مجھے یاد آیا کریں کہ میں علی اصغر کو دیکھ لیا کروں، بابا علی اصغر کو میرے پاس رہنے دیں۔ مولا نے کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے جناب رباب سے کہا علی اصغر کا نام بھی مسافروں کی فہرست میں ہے۔ اب یہاں پہ تاریخ میں روایت ہے جناب رباب نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا علی اصغر میرے پاس آ جائیے، لیکن علماء کہتے جناب علی اصغر نہیں آئے، نہ جانے کتنے مانوس ہو گئے تھے بہن کی آغوش سے۔ شاید جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا ہوگا علی اصغر مجھے چھوڑ کے نہ جانا، بھیا مجھے بہت یاد آئے گی۔ جناب علی اصغر بہن کی آغوش سے نہیں آ رہے، اتنے میں جناب زینب آگے بڑھ، ہر بیوی نے کہا جناب علی اصغر نہیں آ رہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا علی اصغر نہیں آ رہے، میری طرف دیکھیے گا۔ تمام علماء کہتے ہیں جناب سید الشہداء نے کان میں کچھ کہا، جناب علی اصغر فوراً مولا کی گود میں آ گئے۔ اب یہ کسی نے نہیں بتایا کیا فرمایا تھا، لیکن میرا دل کہتا ہے مولا نے فرمایا ہوگا علی اصغر اگر آپ نہیں آئیں گے حرملہ کا تیر کون کھائے؟ ایک مرتبہ جناب علی اصغر فوراً مولا کی آغوش میں آ گئے، مولا نے آغوش میں لیا جناب رباب کو۔ میں پورا مسائل پڑھوں
ہے تھوڑا سا وقت ہو، 5 منٹ اور برداشت کریں گے، پھر رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں، مورخین میں، حتیٰ روایات میں موجود ہے، مولا اپنے گھر کے سامنے مسند بچھا کے بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے تیاریاں کیسے ہو رہی ہیں۔ جناب عباس نے مشکیزوں میں پانی بھر بھر کے لانا شروع کیا، کئی اونٹوں پہ کہا مولا میں نے اتنا پانی رکھا ہے پانی ختم نہیں ہوگا، اگر جناب حر کا 1000 کا لشکر نہ آتا پانی کبھی ختم نہ ہوتا۔ بس ایک مرتبہ مشکیزوں پہ پانی رکھا، سامان رکھا، اگر دیکھ سکے بیٹے دیکھے گا، جب اونٹنیاں لائی نا، ناقہ عربی میں کہتے ہیں ناقہ اونٹنی کو، جناب عباس نے مخمل کے کپڑے لگائے، دیبا کے کپڑے، بہترین عماریوں کو سجایا۔ کیوں؟ پہلی مرتبہ علی کی بیٹی سفر میں جا رہے ہیں، جناب عباس نے بہترین کپڑے لگا کے پردے کا اہتمام کیا۔ میری بہنیں پہلی مرتبہ سفر میں ہیں، بہترین کپڑے لگائے، حجاب پہنتے ہیں، بس بھی ایک ایک کر کے الماریاں سجانے کے بعد اونٹنیوں کو بٹھایا۔ سنیں گے؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ آواز مولا عباس نے پرچہ دیا، ایک کنیز سے کہا بیویوں کے نام بتاتے رہنا، میں ویسے ویسے تیاری کرواؤں گا۔ ایک مرتبہ کسی کنیز نے آواز دی، حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے۔ جناب عباس نے آواز دی، قاسم آگے بڑھیے، عبداللہ گھٹنا زمین پہ رکھیے۔ ایک مرتبہ علی اکبر عماری کا پردہ ہٹا لیا، جناب قاسم نے بازو پکڑا، ماں کو ناقہ پہ سوار کرا دیا، اونٹنی کو آگے بڑھایا۔ اتنے میں کسی، بس بھائی میں سارے تفصیل میں نہیں جا سکتا، خادمہ نے آواز دی، لیلا آ رہی ہے۔ مولا عباس نے کہا علی اکبر ماں کا بازو پکڑے، قاسم گھٹنا زمین پہ رکھے، عبداللہ عماری کا پردہ ہٹا۔ ایک ایک کر کے بیویاں آتی رہی، کسی کنیز نے آواز دی، علی کی بیٹی ام کلثوم تشریف لا رہے ہیں۔ جناب عباس خود آگے بڑھے، گھٹنا زمین پہ رکھا، کہا علی اکبر بازو پکڑے، قاسم عماری کا پردہ ہٹا۔ سارے جوانان بنی ہاشم کھڑے ہو گئے، مولا علی کی بیٹی آ رہی۔ اتنے میں کنیز نے آواز دی، علی کی بیٹی زینب کبریٰ صدیقہ صغریٰ تشریف لا رہی ہے۔ سارے جوانان بنی ہاشم کھڑے ہو گئے، مولا عباس نے آواز دی، اولو محمد ماں کا بازو پکڑیے، علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھے۔ جناب عباس نے عماری کا پردہ ہٹایا، جناب زینب رک گئے، کہا علی اکبر رک جائیے، اولو محمد رک جائیے۔ ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا، راوی علی ابن امتحان کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا مولا حسین خود کھڑے ہو گئے، اور ایک مرتبہ عماری کا پردہ ہٹایا، جناب زینب کا بازو پکڑا، کہا بہن میں آپ کو ناقہ پہ سوار کرا دیتا، کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے، آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتا۔ بھئی جناب اولو محمد سے سوار نہیں ہوئی، جناب علی اکبر سے سوار نہیں ہوئی، جناب مولا حسین کو بھی کہتی ہے نہیں بھیا مجھے معاف کر دیں۔ مولا عباس نے کہا بی بی فرمائیے کون سوار کرائے؟ جناب زینب نے آواز دی ہے میرے بھائی حسین مجھے وہ سوار کرائے ناقہ پہ جو 11 محرم کو کربلا میں سوار کرائے گا۔ مولا حسین نے آواز دی میرا سجاد بیٹا اے زین العابدین پھپھی کو سوار کرائے۔ مولا سجاد نے بازو پکڑا، پھپھی ابا بھتیجا حاضر ہے۔ لیکن جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو جناب زینب نے دیکھا مولا سجاد کے گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، فوراً فرات کا رخ کیا کہ عباس سجاد کے گلے میں توق ہے، بھتیجے کو سہارا دو۔ اجرکم اللہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ 2 منٹ دعا کے لیے